توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف ہے۔ واجب الاحترام اکابر علماء، بزرگ عزیز نوجوان ساتھی ہے اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے یہ اسلامی بھائی اور بہنیں، یہاں کے چند دوست احباب کی دعوت پر آج یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد بے شمار نعمتیں اللہ نے دی۔ ہر عادت کئی وہ چیزیں دی جو عام انسان کے بس میں نہیں تھی، صرف نبی کے بس کی بات تھی، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے، اور یہ تو اللہ کی عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو معجزات دیے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر تسلیم کرے کہ واقعی میں اللہ کا نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر تھے لیکن بےشر تھے۔ کیسے تھے بھائی؟ بشر اور بےشر میں تو کچھ فرق معلوم کرتے ہیں کہ نہیں، محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آپ بشر تھے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں تھے، کیونکہ شاعر نے بھی کہا یاقوت نامی جو ہیرا ہے یہ بھی پتھر ہے، پتھر ہی سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن یاقوت عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یاقوت مل جائے تو ہم ٹھوکر ماریں گے بھائی کہ لڑائی کریں گے؟ جی آپ میں سے کوئی ہے اتنا ہوشیار کہ یاقوت مل جائے تو مجھے دے جائیں کہ مول صاحب مجھے تو ضرورت نہیں ہے، آپ رکھیں؟ کوئی دے جائے گا بھائی؟ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو یاقوت یہ بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے ساتھ زمین کو بنایا، ساتھ آسمان کو بنایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کائنات میں سجاتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں۔
بہت بڑا فرق ہے آپ کی بات. تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات دی. جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا اور بھی بہت سارے معجزات دیے. جیسے یہ روزہ ہے کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے اور پھر باہر نکال کے تو ایک دم چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی روزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. عصا اللہ نے دیا اور اکیلے اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی کہ جادوگروں کے مقابلے میں عصا ڈالتے ہیں تو عصا سنسناتا ہے اور سانپ بن جاتا ہے. اور جتنی رسیاں میدان میں دوڑ رہے سب کو نکل رہا ہے. وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میدان میں جو دوڑ بھاگ رہا تھا یہ باطل تھا اور جو سب کو نکل رہا ہے اور سن پھیلا کے بیٹھا ہے یہ حق ہے. جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. باقی ابھر کے آتا ہے لیکن اس کی ایک عمر ہوتی ہے. جیسے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بیماری آتی ہے، بیماری کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. جب اس کی عمر ختم ہوتی ہے تو ضرور چلی جاتی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے باطل کی بھی ایک عمر ہے. عمر جب تک ہوتی ہے وہ ابھر کے لیے نظر آتا ہے. جس دن عمر ختم ہوتی ہے حق کا غلبہ ہوتا ہے اور باطل دب جاتا ہے. تو اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا. یہی عصا موسیٰ علیہ السلام سمندر پر مار رہے ہیں تو 12 راستے بن گئے. اور یہی عصا موسیٰ علیہ السلام پتھر کی چٹان پر مار رہے ہیں. پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور ایک چشمہ نہیں 12 چشمے. اسے 12 قبائل ساتھ میں تھے اور ہر قبیلہ ایسا تھا کہ دوسرے میں گھسنا نہیں چاہتا تھا. سب کہتے کہ نہیں ہم تو الگ الگ رہیں گے، مل کر نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اکیلے تاثیر رکھی کہ پتھر کی چٹان پر مار رہے تو اسی پتھر کی چٹان سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو. آپ اس سے اندازہ لگائیں تو اس اکیلے جتنی تاثیر ہے کہ پانی پر مار رہے ہیں تو راستے بن رہے اور پتھر پر مار رہے ہیں تو پانی بہ رہا. یہی موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کی چٹان پر عصا مارتے ہیں. اللہ کی طاقت دیکھی، اللہ کی شان رضائیت دیکھی. موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کی چٹان پر عصا مارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے پتھر کی چٹان پھٹتی ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی چٹان نکلتی ہے. ایک بڑی چٹان تھی وہ پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک چھوٹی چٹان نکل رہی. موسیٰ علیہ السلام پھر عصا مارتے ہیں، وہ بھی پھٹتی ہے، اس میں سے ایک اور چھوٹی چٹان نکلتی ہے. اس پر عصا مارا، پھر وہ چٹان پھٹی تو اس میں سے ایک اور چھوٹی چٹان نکلی. یہ تیسری چٹان ہے جو پھٹ کے نکلی ہے. موسیٰ علیہ السلام چٹان پر بھی عصا مارتے پھر سے پھٹ رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چٹان کے پھٹنے کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. اس چٹان میں چھوٹا سا کیا ہے بھائی؟ کیڑا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کیڑے کے منہ میں بڑا پتا ہے. کیسا پتا تھا؟ 3 چٹانیں اور 3 چٹانوں کے بیچ میں چھوٹی سی مخلوق کیڑا ہے جس کے منہ میں ہرا پتا ہے. وہ رب العالمین جو 3 چٹانوں کے بیچ میں چھوٹی سی مخلوق کیڑے کو بھی بغیر کھائے نہیں رکھتا. کیا اللہ ہم کو بغیر کھائے کھلائے؟ وہ اللہ تو ایسا رزاق ہے اور وہ تو ایسا عالم الغیب ہے.
اللہ خود قرآن میں اپنے صفات بیان کر رہا ہے. رب العالمین خود قرآن میں کہہ رہا ہے صفات بیان کر رہے ہیں کہ بس اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. بس اللہ کی وہ ذات ہے جو کرنے کے قابل ہے, حمد و ثنا کے قابل ہے. رب العالمین ہر چھپی اور ظاہری بات کو بھی جاننے والا ہے. واللہ تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ کائنات میں کالے پتھر پر چلنے والے کالی چونکے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے, دیکھتا ہے. اللہ میں قادر ہے کہ وہ اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر جو چوٹی چل رہی ہے وہ اللہ اس کی آہٹ کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے. اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چٹان میں سے چھوٹا سا کیڑا نکل رہا ہے اور یہ چھوٹا سا کیڑا اللہ کی منظر میں بیان کر رہا ہے. سبحان موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں میں سن رہے ہیں وہ کیڑا کی بات بیان کر رہا ہے. کون بیان کر رہا ہے بھائی؟ کیڑا پاکی بیان کر رہا ہے. آج مجھے اور آپ کو اللہ کی پاکی بیان کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. کیڑا کھاتا تھوڑا ہے تو زیادہ کھاتا ہے, سال بھر کے کھا جاتا ہے. جی کیڑا کھاتا تھوڑا ہے اور پاکی بیان زیادہ کر رہا ہے. میں اور آپ کھاتے زیادہ ہے اور پاکی کم بیان کرتے. آپ سوچ کی بات ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے جب تک توفیق نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا. میرا استاد حضرت مولانا انور صاحب قاضی دعوت برکات مدینہ بارہا اپنے سبق میں بیان فرمایا کرتے ہیں کہ توفیق ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. اعمال کی جگہ اعمال کا بدلہ وہ تو اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا, لیکن توفیق اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی. جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا رتی بھر توفیق دے دیتا. چاہے نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو, نبی کی اولاد کیوں نہ ہو, اللہ نہیں دیتا. آج میں اور آپ یہاں جمع ہو گئے بیٹھے ہیں, کیا ہم اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں؟ تو اس کی توفیق سے بیٹھے ہیں. اس اللہ نے ہمیں چن لیا, ہمیں پسند کر لیا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو میرے نام پر جمع ہوئے ہیں اور میں نے توفیق دے رہا ہوں کہ آج وہ میرا نام اور میری تعریف سننے کے لیے آئے. اللہ کی توفیق سے, ورنہ اتنے سارے بیانات رکھنا, آج تین بیان کا نظم کرنا اور وہاں کو بلانا, ان کی خدمت کرنا, ان کے لیے سارا نظم کرنا, آپ لوگوں کے لیے اتنا سارا نظم کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے. واقعی میں جو حضرات یہ کام سنبھالتے ہیں وہ نوجوان اور ذمہ دار ساتھی جو سارا نظم کرتے ہیں مبارکبادی دینے کے قابل ہیں.
اور اللہ سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کو، ان ذمہ داروں کو، ان علماء کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے اور اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگ رنگیوں سے بچانے کے لیے اور دنیا بھر کے خرافات کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ چند حضرات ایک اللہ کے نام کے خاطر، ایک اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑا کارنامہ اللہ نے قبول کرنا ہے، اور یہی ان کی قربانی اللہ آخرت میں ذخیرہ بنے۔ توفیق اللہ اپنے قبضے میں رکھے۔ حضرت خانوی علیہ الرحمن نے ایک عجیب واقعہ لکھا۔ پہلے زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے، نوابوں کا دور ہوتا تھا، اور نوابوں کو عادت ہوتی کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو جاتے اور غلام کو کہتے تو آگے بھاگ، میں گھوڑا لے کر پیچھے آ رہا ہوں تاکہ شام نظر آئے۔ بہت سارے سانپ نہیں ہوتے، سانپ ہوتے۔ رانجر نے بھی کہا تھا یہ نواب صاحب سے بہت سے سانپ نہیں ہوتے، سانپ ہوتے ہیں جن میں ڈسنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب تک ڈستے نہیں آپ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ کبھی دفتروں میں گئے کہ نہیں، آفس میں نواب صاحب تھے، آج بھی بہت سارے اللہ معاف کر دے، چند پیسے آ جاتے ہیں، چال بدل جاتی ہے۔ وہ حضرات جو پہلے علماء کو سلام کیا کرتے تھے، کچھ مدت کے بعد اللہ نے پیسے دے دیے تو وہ علماء کی غیبت اور برائیاں کریں گے۔ اس سے پہلے سلام کرتے تھے، تعلیم میں آتے تھے، دعا کروائیں کہ مولانا دعا کرو اللہ کی حالت بدل دے، اور اللہ نے حالت بدل دی تو یہ علماء کی غیبت کریں۔ اللہ حفاظت کرنا، یاد رکھیے اللہ مال دے، اللہ نعمتیں دے تو اس کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ حضرت خانوی علیہ الرحمن لکھ رہے ہیں، ایک نواب گھوڑے پر سوار ہے، غلام آگے بھاگ رہا ہے، راستے میں مسجد آ گئی۔ راستے میں کیا آ گیا بھائی؟ مسجد آ گئی۔ تو غلام نے دھیرے سے کہا حضرت اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ نماز نے کہا جاؤ جاؤ جلدی کرو، جلدی سے نماز پڑھ جاؤ۔ غلام جلدی سے مسجد میں گیا، نماز سے فارغ ہوا، وہیں بیٹھا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ادھر سارے لوگ نکل رہے ہیں، نواب صاحب گھوڑے پر بیٹھے انتظار کر رہے۔ حضرت خانوی علیہ الرحمن لکھتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ جو نواب تھا وہ غلام بن کے بیٹھا ہے، اور جو غلام تھا وہ نواب بن کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ عبادت کی برکت سے، اس کے ذکر کی برکت سے غلامی میں سرداری دے دیتے ہیں، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ سرداری میں غلامی کا مزہ چکھا جائے۔ اللہ کی شان ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کتنی دیر ہو گئی، سب نکلنے آتا ہی بہت دیر ہو جانے کے بعد غلام دھیرے سے باہر نکل رہا ہے اور نواب کے پاس جا رہا ہے تو نواب نے جو ہے گرم لہجے سے کہا ارے بھائی سب نکل گئے، اس کو کس نے پکڑ رکھا؟ تو اس نے فوراً کہا صاحب بات یہ ہے جو طاقت تمہیں اندر نہیں آنے دے رہی تھی وہ طاقت مجھے باہر نہیں آنے دے رہی تھی۔ کوئی تو طاقت ہے بھائی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے زمانے کا۔ اب تک میرے ذہن میں یہ سمجھ آنے کے بعد اچانک اللہ نے ذہن میں ڈالا، یہ آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے نہیں، آپ سچی طلب لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ باتیں اتار رہے ہیں۔ کیونکہ بہت مبارک مجمع ہے، بڑی مبارک مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، دکان، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں،
یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ سر پر تاج رکھا ہے اور غلہ تقسیم کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کاغذ پڑا ہے, لوگ دریا پانی کے لیے کرن رہے ہیں, مصر جا رہے ہیں. لوگوں کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ بڑا شفیق ہے, بڑا مہربان بادشاہ ہے, وہ غلہ تقسیم کر رہا ہے. تو لوگ سفر کر کے دور دور سے مصر میں جا رہے ہیں. سارے لوگ مصر جا رہے ہیں غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام ہمارے کو دستور کے مطابق غلہ دے رہے ہیں, سب غلہ لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارے ایک نوجوان یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر حق کر جا رہا ہے, کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے. ایک نوجوان غلہ مل گیا, اس کے بعد ہٹ گیا اور پھر کوشش کر رہا ہے کہ موقع مل جائے تو یوسف کے کان میں کچھ کہنا ہے. جیسے ہمارے یہاں سرکاری دکانوں پر وہ تیل, مٹی کا تیل ملتا ہے کیروسین, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کتار بنا کر مٹی کا تیل لیتے ہیں, لیکن کچھ حضرات ہوتے ہیں وہ لینے کے بعد بھی ایک طرف کھڑے رہتے ہیں کہ تقسیم کرنے والے سے اگر ملاقات ہو جائے, کچھ دو باتیں کام میں کہہ کر سمجھائے تو اور زیادہ دے دیں. ہماری عادت ہے یہ فطرت. یہاں یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا, لینے کے بعد ایک طرف آ کر کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ یوسف سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں اپنی کچھ بات کان میں کہوں. موقع مل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, یوسف ایک بات کہنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کا نوجوان وقت کے بادشاہ سے کہہ رہا ہے. آج ہے کوئی سردار جتنا نیچے اتر آئے اپنے مقام سے کہ بستی کے غریب نوجوان کی بات سن لیں. آج ہے ہمارے یہاں کوئی بھی سرداری مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ہو, کسی کی سننے کے لیے تیار ہے. اسلام نے یہی سکھایا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ انہیں عزت کے مقام پر دکھائے تو غربت کے ایام کو بھول نہ جاؤ. وہ دن یاد رکھو جو تمہارے اجتماعی دن تھے کہ جس وقت تمہارے گھر میں کھانے پینے کے پھانسے پڑ رہے تھے, تم دوسروں سے یہاں مانگا کرتے تھے. آج اللہ نے مال دے دیا, سرداری دے دی, تو اب تم ایام بھول گئے. اسلام کی تعلیم یہی ہے. اسلام کو یہ کہتا ہے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو, چھوٹا بنا کر رکھو. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ یاد رکھو, جہاں تم نے بڑائی کو پیدا کیا, اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا, اسی روز سے اللہ کے وہاں سے تم گر جاؤ. رحمٰ نے خود لکھا ہے, ان کا ایک مرید برسوں حضرت کی خدمت میں رہا اور جب جانے لگا تو ایک مرتبہ حضرت سے کہنے لگا, حضرت اب تو میں ابدال ہو گیا. کیا کہہ رہا ہے حضرت؟ اب تو میں ابدال ہو گیا. حضرت نے فوراً کہا, بھائی اب تک تو تم گوشت تھے لیکن اب دال ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اب تک تو تم گوشت تھے لیکن اب جہاں تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ابدال ہو گیا تو اب تم دال ہو گئے. ابدال نہیں, دال کھائی ہے کہ نہیں؟ یہ گوشت اور دال کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو بہت غیرت آتی ہے ایسے لوگوں کو. اللہ خود فرما رہے کہ سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں, سب سے زیادہ بڑائی میری ہے. تو کون ہوتا ہے جو بڑائی جتا رہا ہے؟ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. آج تک تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تھا, اللہ نے تھوڑا دے دیا تو اس پر اتنی بڑائی آئی, اتنا حضرت, اتنا تکبر. اللہ 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 میری حالات میں حفاظت کروا. یہاں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہے, وقت کے بادشاہ ہے اور نبی بھی ہے, نبوت بھی ہے. اس کے باوجود اتنا جھکایا ہے کہ غریب نوجوان, قوم کا نوجوان قریب آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یوسف ایک بات کرنی ہے. تو یوسف علیہ السلام قریب نہیں لا رہے بلکہ کام جھکا کر دے رہے ہیں, کہاں سامنے کرو. اس لیے ابھی مسلمان کہاں گئے
کیا مسلمانوں کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کی تاریخ یہ ہے؟ تاریخ بھول گئے. ارے اپنے اخلاق، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرو. آج تو ابھی میں نے کچھ مدت پہلے وہاں چوک بازار جمعہ مسجد میں بھی کہا تھا کہ مسلمان کی عجیب حالت ہے کہ دن بھر فیکٹری میں دفتر میں رہتا ہے، کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں جانوروں کی طرح. اور ہم یوں کہیں ارے بھائی کھانا کو بیٹھ کر کھانا سنت ہے، تو وہ کہتا ہے مولانا عالم بولے دیجیے، انگریزی میں بات کرتے ہیں. ارے تو پیور گجراتی، تو گجرات میں پیدا ہوئے، تمہاری زبان گجراتی، تمہارے ماں باپ گجراتی، تمہارے باپ دادے گجراتی، تو تم اتنے فیشنیبل ہو گئے کہ انگریزی میں جواب دے رہے. کیا ضرورت ہے انگریزی میں بولنے کی؟ اور جمانے رہا کہ ہم کو انگریزی بھی آتا ہے. تو یہی ہوا نا کہ آپ سامنے والے پر اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم انگریزی بھی جانتے ہیں. ایک تو کھڑے کھڑے کھا رہے، جانوروں کی طرف کھا رہے، اور اوپر سے سمجھایا جا رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھاؤ، تو اوپر سے کہتے آئے ضرور دیجیے. ہوٹل مارنی ایسی مجبوری کس کام کی ہے یہ کہ آپ کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں کہ پیارے رسول صاحب نے کیسے کھانا کھایا. عجیب حالت کو. خیر وہ نوجوان قریب جا رہا ہے اور کام میں کہہ رہا ہے رسول مجھے پہچانتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جو وقت کے بادشاہ ہے. وقت کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں یوسف مجھے پہچانتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں پہچانا. تو اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے یوسف ایک زمانہ تمہارا ایسا تھا کہ زلیخا نے تم پر الزام ڈالا تھا. دیکھو بچہ یاد دلانا ہے پچھلے دن تو یوسف آپ کے بادشاہ بنے ہو، سرکار رکھا ہے اور آپ کو خزانے کی کنجیاں تمہارے پاس ہے، لیکن یوسف ایک دور تمہارا وہ تھا کہ بادشاہ کے محل میں تھے اور بادشاہ کے یہاں پڑھ رہے تھے اور بادشاہ کی عورت زلیخا نے تم پر الزام ڈالا تھا. اور اس وقت یوسف ایک چھوٹے سے بچے نے تمہاری پاک دامنی بیان کی تھی کہ یوسف کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. یوسف یاد آیا کچھ؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی مجھے یاد ہے، وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ آج اللہ نے مجھے سر پر تاج رکھ دیا ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں. تو اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے اے یوسف جس معصوم بچے نے تمہاری پاکی بیان کی تھی اے یوسف وہ نہیں ہے. وہ نوجوان کہہ رہا یوسف علیہ السلام بس یہ سنتے ہیں تو جتنی طاقت تھی اتنا جلدہ دے دیا کہ لے جاؤ جتنا جلدہ چاہتے ہو لے جاؤ. رب العالمین فوراً وہی آئی یوسف کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ تو جانتے ہیں کہیں، اللہ تو عالم الغیب ہے. عالم الغیب پر تو میں نے واقعہ میں نے چھیڑا ہے، یاد ہے کہ بھول گئے ہو جہاں سے ہم چلے ہیں وہ عالم الغیبی پر تو میں نے چھیڑا ہے. وہ تو غیر کا جاننے والا ہے. انسان کے دلوں میں جو وسائل اور خیالات اٹھتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف نے اتنا سارا گلہ چھوڑ دیا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یوسف اس نوجوان نے تیرے کان میں کیا کہہ دیا کہ تو نے اتنا سارا گلہ دے دیا؟ یہ اس لیے سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ دنیا والے بھی سنیں اور دنیا والوں کو یقین ہو جائے کہ ہم جس رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں وہ رب العالمین کریم ہی نہیں ہے، اکرم الاکرمین ہے، سب سے زیادہ نوازنے والا ہے. کریم کی تعریف ہی بزرگوں نے یہ کی ہے کہ جو نالائقوں کو بھی بہت کچھ دے دے، کہ جو لائق نہیں ہے کہ کچھ دیا جائے اس کے باوجود بہت کچھ دے دے. میں اور آپ کہاں لائق ہیں؟ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ زمین بھر جائے، آسمان کے ٹکڑے ہوئے ہم پر گر کر. وہ اللہ چاہتا تو گناہوں میں بدبو رکھ دیتا، لیکن اس نے بدبو نہیں رکھی.
tawheed-sunnah.com. اللہ نے کتنی رحمتیں ہم کو دے رکھی ہے، کہاں ہم اس لائق کریم تو اسی کو کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام فوراً کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نوجوان نے میرے کانوں میں آ کر یہ بات کہی، میں خوش ہو گیا تو میں نے جتنی میری طاقت کی جلوہ کر دیا. رب العالمین کہہ رہے ہیں اے یوسف، ایک بندے نے دنیا میں تیری طاقت بیان کی، تو نے اتنا کیا جتنی تیری طاقت تھی. اے یوسف، کل میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، سارے گنہگار اپنے گناہوں سے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میرے سامنے گنہگار آئیں گے. اے یوسف، اس روز میں اپنے ان لوگوں کو جو دنیا میں رہ کر میری تعریف کیا کرتے تھے، میری تعریف بیان کیا کرتے تھے اور میرے نام پر جمع ہوا کرتے تھے، اے یوسف، اس روز میں اتنا دوں گا جتنی کہ میری طاقت ہے. اللہ دے گا کہ انشاءاللہ ضرور دے، وہ تو مجھ سے نواز ہے. عرض کر رہا تھا کہ وہ چھوٹا سا کھیلا اللہ کی طاقت بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں سے سنا وہ چھوٹا سا کھیلا اللہ کی طاقت بیان کر رہا ہے. سبحان من انسان افسوس کے ساتھ ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دی. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے. میرا آپ تو کیسے مسلمان ہے بھائی؟ بولو نئے مسلمان جی. پیچھے آواز آتی ہے بھائی پیچھے کہ نہیں آتی؟ میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پکے مسلمان ہیں کیسے ہیں کہ نئے ہیں؟ یعنی وہ پکا کچا نہیں پوچھتا، نئے ہیں کہ پکے ہیں وہ پوچھ رہا ہوں. پرانے مسلمان ہیں نا بھائی. لیکن آج میری اور آپ کی حالت شاعر نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے کہ کیا حالت. ایک شاعر نے اپنے اشعار میں ہم مسلمانوں کی حالت بیان کی ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان ہیں لیکن برائیوں کے مجموعے ہیں. دنیا بھر کی برائیاں جو جہاں جتنی برائیاں ہیں کوئی برائی ایسی نہیں جو مسلمان میں نہ ہو.
شراب پینا، سٹا کھیلنا، پتے پھیرنا، دنیا بھر کی برائی مسلمان میں موجود ہے. آج کا مسلمان اسلامی نام رکھ لیا، کبھی محمد نام رکھ لیا یا علی نام رکھ لیا، وہ سمجھتا ہے بس یہی کافی ہے، بس اسی پر مغفرت ہو جائے گی. تنہا نام سے ہو جائے گی، کامیابی تو کام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی. میرے حضرت مولانا قمر زمان الہ آبادی دعوت برکات علیہ بارہا شعر پڑا کرتے ہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اچھی اچھی باتیں کرنے سے مغفرت نہیں ہو جائے گی، مغفرت کے لیے تو کام کرنا پڑے گا. شاعر خود کہہ رہا ہے محمد بس مسلمان کی پہچان کیا بس مسلمان کی پہچان. گھر میں قربان کو تو بن کر دیا، گھر میں قربان کو تو بن کر دیا. قرآن بند کر دیا کیا؟ ایک زمانہ یہ ہمارے سفید داڑھی والے کہتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان جب صبح ہوتی تھی پہلے سورہ یاسین پڑھتا تھا، اور جب تک سورہ یاسین پڑھتا نہیں تھا نہ اپنی دکان پر جاتا تھا نہ اپنے کھیت میں جاتا تھا. اور آج اخبار کی تلاش کرتا ہے، چھاپو آؤ چھاپو، چھاپے کے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی. اور چھاپے دیکھے گا اور اس میں جو رنگیوں کی تصویر ہے وہ پہلے دیکھے گا. دیکھ رہا ہے میں نے کئی مسلمان وہ ہیں جو اس لیے چھاپا خریدتے ہیں کہ رنگیوں کی تصویریں اس میں آتی ہیں. اور یہ کرکٹر اور کرکٹر ان کی ساری تصویریں تو یہ بھی ایک وبال ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ آپ اسے یہ پوچھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تو بڑھنے جاتے گا، اور آپ کو یہ پوچھیے کہ پاکستان کا کھلا کرکٹر کب پیدا ہوا تو فوراً کرے گا، کیونکہ اس کا نبی وہ کرکٹ کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے پاکستان نکل گیا تو بھی کیا، اندر رہتا تو بھی کیا ہے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. بلکہ میں تو اس دن میرے سامنے بات آئی تو میں نے کہا اللہ کرے کہ انڈیا بھی نکل جائے تاکہ ورلڈ کپ بھی ٹھنڈا ہو جائے. یہ تھوڑی گرمی ہے وہ اس لیے کہ انڈیا کے ابھی باقی ہے، دعا کرتے ہیں وہ بھی نکل جائے تاکہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان بھی ٹھنڈا ہو جائے. اور سیدھے سیدھے بیان میں آ رہا ہے، آج بیان میں نہیں آ رہا اس لیے کہ میچ ہے، وہ وہاں کھیل رہا ہے، وہ وہاں سکسر مارتا ہے اور یہ یہاں اچھل رہا ہے. کیا تماشا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ دیوانگی ہوگی، پاگل تو نہیں ہو گئے یہ مسلمان؟ اور یہ مسلمان کے کام ہزاروں میں کروڑوں روپے کا سٹا لگ رہا ہے میچ پر. آپ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ وہ میچ جو جوا کا ذریعہ بنتا ہو، لوگوں کی نمازوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ بنتا ہو، کیا اس میچ کا دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے، حرام. اور مسلمان شوق سے دیکھ رہا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو فخر کے طور پر بیان کر رہا ہے. واقعی میں وہ اشعار یاد آ رہے ہیں جو عاشق نے بیان کیے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان گناہ کریں گے اور اسی کو کمال سمجھیں گے. خبر وہی زمانہ خبر وہی زمانہ زمین بدل فلک بھی آتے
دکھایا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ پھر آیا ہے. آج دنیا بھر کی برائی مسلمانوں میں. آج مسلمانوں کی نوجوان عورتیں، نوجوان بچیاں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، جینس کی پتلون پہن رہی ہے. کون پہن رہی ہے؟ مسلمان بچی. اور مسلمان نوجوانوں کو دیکھو تو عورتوں کا لباس پہن رہی ہے. فیشن کا ایک دور دورہ ہے اور یہ حالت ہو چکی ہے کہ آج تو روزانہ فیشن بدل رہی ہے. جیسے موبائل کا ماڈل بدل رہا ہے، روزانہ نیا ماڈل آ رہا ہے. فیشن بھی روزانہ نہیں آ رہی. ایک آدمی ٹیلر کے یہاں سے کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، بھاگتے ہوئے گھر جا رہا ہے، کسی نے پکڑ لیا. ارے بھائی بھاگ کیوں رہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی چھوڑو، میں گھر جا رہا ہوں، میں نے ابھی ابھی کپڑے سلائے. ڈر یہ لگتا ہے کہ گھر جانے سے پہلے فیشن بدل رہی ہے. آج یہ عالم ہے فیشن کا. روزانہ فیشن نہیں آ رہی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اپنی آنکھوں سے یہ ایام دیکھو، جس وقت اپنی آنکھوں سے یہ ایام دیکھو کہ مرد عورتوں کا لباس پہن رہے ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس پہن رہے ہیں، یقین مانو کہ قیامت قریب ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے آج کے مسلمان نے گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. آج کے اس مجمع سے آجزانہ درخواست کروں گا کہ آج ہی سے یہ معمول بنائیں کہ انشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے اور فجر کے بعد سورہ یاسین کی کم سے کم تلاوت کریں انشاءاللہ. بھائی کرو گے اور مزید اللہ توفیق دے دے تو ایک پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ لیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور روزانہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک پڑھیں، سورہ تبارک. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھروں میں اثرات ہیں، بہت پرانے اثرات. کبھی باپو کو بھی دکھا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت پرانے اثرات ہیں. پتہ نہیں کتنے پرانے، ان کی ولادت کے پہلے سے ہوں گے باپو صاحب. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس گھر میں سورہ تبارک پڑھی جاتی ہے اس کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. خاص طور پر ماؤں بہنوں کو کہوں گا کہ عام طور پر یہ جتنے باپو بگڑے ہیں وہ ماؤں بہنوں سے بگڑے ہیں. کسی بھی باپو کو مشہور کرنے والا اگر کوئی ہو تو مرد نہیں ہوتے، عورتیں ہوتی. آپ کے سورت میں جتنے باپو ہیں اور ادھر ہمارے کنٹھاریا میں بہت سارے آتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے لائن میں تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہوں گی. اور گھر آ کے چل جائے گا بہت بھارے باپو، بہت بھارے، کتنا بھارا وزن بھی بہت ہے. عجیب حالت. ہمارے علاقوں میں بہت سارے سنت اور شریعت کے پابند علماء موجود ہیں جو شریعت کے دائرے میں بزرگوں کے تعریف لکھ دیتے ہیں یا پڑھنے کا وظیفہ دیتے ہیں. ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے. جیسے ہمارے حضرت مولانا عباس صاحب خانپور جو آج بیچارے نہیں آ سکے ہیں مہمان کی وجہ سے، سنت و شریعت کے پابند ہیں. اور بھی بہت سارے مشائخ بزرگان دین ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہاں آپ جاؤ گے تو بزرگوں کا تعویذ بھی ملے گا اور ساتھ میں نصیحت بھی کریں گے کہ نماز پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، تو اس سے انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں. سورہ تبارک کی فضیلت میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں سورہ تبارک پڑھی جاتی ہے چاہے کتنے پرانے اثرات ہوں وہ سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. آپ اس کو گھر میں معمول بنائے پڑیں گے. کہو گے بھائی عاشق اسی کو کہہ رہا ہے.
گھر میں قرآن کو تو بند کر دیا، گھر میں قرآن کو تو بند کر دیا، بس مسلمان کی پہچان میں کیا نہیں، بس مسلمان کی پہچان میں عجیب حالت ہو گئی کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں جہاں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بڑا شیطان آدمی رکھا ہوا ہوتا ہے، استقبال میں شیطان کو دکھایا کہ آپ تشریف لائیے، شیطان آپ کا استقبال کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور اچھے خاصے لوگوں کے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے رمضیوں کو بھی دے رہے ہیں، کیا حال ہے؟ اور کہاں سے برکتیں آئے گی بھائی؟ رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ اور آج کا مسلمان پھر یہ شکایت کرے کہ مولانا کوئی اچھی ایسی تعریف دو کہ میرا بچہ میری مانتا ہو جائے، تو تو پہلے اللہ کی ماننے، کس کی ماننے کی ضرورت ہے بھائی؟ پہلے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ ساری دنیا کو اس کی غلام بناتا ہے، تو اللہ کی نہیں مان رہا اور مؤثر سے تعریف دے رہا ہے کہ میرا بچہ میری مانے، کیسے مانے گا؟ آج گھروں میں ہم نے ٹی وی رکھ دی ہے، اس میں رنگیاں ناچ رہی ہیں، ماں خود بیٹھی ہے، اس کی نوجوان بچیاں ساتھ میں بیٹھی ہے، باپ بیٹا ہے، نوجوان بچے سب ساتھ میں بیٹھ کر رنگیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپس میں شرم و حیا کہاں سے باقی ہے؟ پھر ماں یہ شکایت کرے کہ میری بچیاں میری سنتی نہیں اور میری لاج نہیں رکھتی، تو شکایت کرنا بیکار ہے۔ ہم نے خود ایسے اسباب تلاش کیے ہیں کہ جس سے آپس کی شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی، شرم و حیا کے ہم نے جنازے نکال دی، شاید اسی کو تو کہنا ہے۔ تو مسلمان کی پہچان ہے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ دیکھ اکبر تمہیں داتا تاری بنا، تجھ پہ افسوس تو نمازی بنا۔ شاعر کہہ رہا ہے مسلمان، جس اکبر الہ آبادی پر تو فخر کر رہا ہے اور اپنی آستین چلا رہا ہے کہ اکبر مسلمان تھا، اس نے یہ کارنامے انجام دیے، یہ کارنامے انجام دیے، تو وہ اکبر تو زیادہ کا غازی تھا، اس پر افسوس ہے کہ تو نمازی بھی نہیں ہے۔ شاعر خود شرم دلا رہا ہے۔ آج ہماری مساجد کی حالت تو دیکھو، ویران ہو رہی مساجد برباد ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس بستی کی مسجد ویران اور برباد ہوتی ہے، اس مسجد کی در و دیوار رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتی ہے اور رو رو کر دعائیں مانگتی ہے، اے اللہ جنہوں نے ہمیں ویران کیا ہے، جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہے، اے اللہ تمہیں ویران کر دے۔ جب مسجد بددعا کریں تو ہم کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ اور جس بستی کی مسجد آباد و شاداب ہوتی ہے تو اس مسجد کی در و دیوار رات کی تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی ہے، اے اللہ ان بستی والوں نے ہمیں آباد کیا ہے، اے اللہ تمہیں آباد کروا دے۔ اللہ اس بستی کو آباد کروا دے۔
تو میرے بھائیوں ہم مساجد کی در و دیوار کی دعائیں لینے والے بنے، بس دعا لینے والے نہ۔ شاعر خود کہہ رہا ہے دیکھ اکبر تمہیں بنا تجھ پہ افسوس تم نمازی بنا صرف تو بولتا شوق آدمی بنا صرف تو بولتا شوق آدمی بنا اللہ اللہ۔ آج مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دمادم میوزک کی آواز آ رہی ہے، نغمے اور فاسد اشعار جو ذہنوں اور عقلوں کو بگاڑنے والے اشعار مسلمان کے گھر میں بن رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ جن گھروں میں ایسے گندے اشعار پڑھے جاتے ہیں، دمادم میوزک کی آواز آتی ہے، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں۔ اور یاد رکھو ایسی حالت میں اگر موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ رحمت کا فرشتہ گھر میں آیا ہی نہیں کہ تمہارے لیے سفارش کرے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حالت بدلنے کی فکر کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ابھی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، لیکن عجیب وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں پیش آئے تھے۔ آج تو آپ کا وقت کافی ہو چکا ہے، اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ بھی نقل کر سکوں، اس لیے کہ ایک واقعہ ذکر کرنے میں بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو جائے اور وہاں تک میری ٹرین کا وقت ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ حاضری ہوئی تو انشاءاللہ انہی واقعات کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔